باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آپ اور میں جمعۃ المبارک بابرکت نماز کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنے بندوں کی عظمت اور اپنے نیک بندوں کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا۔ ان دنوں ان بندگان خدا میں سے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال کے ایام ہیں اور آپ کے سالانہ عرس کی تقاریب بر صغیر پاک و ہند کے اندر جاری و ساری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر حضور داتا علی حجویری کی سیرت اور سوانح حیات کے حوالے سے آپ سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام علی ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے حضور سیدنا امام
حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ اور یہ آپ کا معروف لقب گنج بخش آپ کا معروف لقب ہے۔ یعنی آپ ابو الحسن علی بن عثمان گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو داتا کا لقب بھی دیا گیا ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا یہ لقب گنج بخش یہ کس طرح ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب تک آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک عرصہ آپ کے مزار پر انوار پر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ نے چلہ کشی کی، آپ سے فیوزات و برکات لینے کے لیے آپ نے چلہ کشی کی۔ اور جب آپ فیوزات و برکات لے کر جس غرض سے آپ نے چلہ کشی کی تھی، جب آپ کی وہ غرض پوری ہو گئی تو الوداعی جب آپ فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے، خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ الوداعی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ آپ نے کہا کہ جو ناقص ہیں ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں۔ داتا علی حجویری کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اتنا بڑا کامل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو، ہندو کو کلمہ پڑھا کے دین مصطفیٰ میں شامل کرتا ہے، جس میں منہ میں زبان ہے سبحان اللہ کا۔ خود جو اتنا بڑا کامل ہے وہ داتا علی حجویری سے کہتا ہے پیر کامل۔ آپ پیر کامل ہیں، آپ کیا ہیں؟ پیر کامل ہیں۔ کن کے لیے؟ ناقصوں کے، ناقصوں کے لیے پیر کامل، پیر کامل ہیں آپ ناقصوں کے لیے۔ ناقصوں کو کیا فائدہ ہے آپ کے در پر آنے کا، آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کا؟ خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں اگر کوئی ناقص بھی آپ کے در ولایت میں آ گیا تو آپ نے اسے ناقص نہیں رہنے دیا، اپنی نگاہ ولایت کے فیض سے اسے بھی کامل بنا دیا۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ نے اس ناقص کو کیا کر دیا ہے؟ کامل کر دیا۔ اور پھر جو کامل ہیں،
کامل تو پہلے ہی کامل ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، کامل تو پہلے ہی کامل ہے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ناقصوں کے لیے آپ پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے آپ رہنما ہیں، رہبر ہیں، یعنی آپ کی صدی کا، آپ کے زمانے کا، ظاہری زمانہ ہو یا یہ آپ قبر میں ہیں، ہموار ہیں، ہر زمانے کے لوگ آپ سے فیض پاتے ہیں، ناقص ہیں تو وہ فیض پا کے کامل ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کامل ہے تو وہ فیض پا کر جناب علی حجویری سے رہنمائی لینے کے لیے آتا ہے۔ کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ رہنمائی لینے کے لیے آتا ہے۔ جب یہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ کلمے نکلے تو پھر فیض لینے والے کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات فیض عطا کرنے والے علی بن عثمان کے لیے اتنے مشہور ہوئے کہ لوگ نام تو بھول گئے، گنج بخش داتا علی حجویری کہنے لگے، گنج بخش داتا علی حجویری کہنے لگے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی ہے، 400 ہجری میں ہوئی، بات کی سمجھ آئی؟ 400 ہجری میں ہوئی داتا علی حجویری کی ولادت، اور یہ حضور غوث اعظم سے پہلے کے غوث ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ داتا علی حجویری کی ولادت اور آپ کا زمانہ ولایت حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کا ہے، حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تو حضرت علی حجویری والا زمانہ ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری کے مزار اقدس پر چلہ کر کے فیض لے کے پہاڑوں میں اللہ اللہ کر رہے تھے، جب بغداد کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا تھا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو معین الدین اجمیری نے سر جھکا کے با آواز بلند کہا، نہیں نہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی، میری صرف گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب بچپن میں تھے، بچپن سے لے کر جوان عمری تک آپ ظاہری علوم حاصل کرتے رہے اور آپ باطنی علوم حاصل کرتے رہے، ظاہری اور باطنی علوم، اور باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم میں آپ کو اتنے علوم ودیت کیے گئے تھے، اتنے علوم عطا کیے گئے تھے، علم سے اتنی آپ کو سرفرازی شان عطا کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی غیر مسلم یا کسی فن کا عالم حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آتا تو آپ کے سامنے وہ اپنی زبان سے چند کلمے بھی ادا نہ کر سکتا، چند جملے بھی ادا نہ کر سکتا، اپنی گردن، اپنا علم اور اپنا دل حضور داتا علی حجویری کے سامنے جھکا دیتا۔ یہاں گردن جھکانے کا معنی سجدہ نہیں، یہاں گردن جھکانے کا معنی سجدہ نہیں،
یعنی آپ کے علم کے سامنے ہار مان لیتا، آپ کے علم کو تسلیم کر لیتا۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کس طرح حاصل کیا؟ آپ نے علم کس طرح حاصل کیا؟ حصول علم کے لیے آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو رستے میں آپ کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تو سہولیات ہے نا، اس زمانے سارا علم ہی کسی ایک جگہ سے تو میسر نہیں آتا تھا۔ حصول علم کے لیے آپ نے جب طویل اور دور دراز کے سفر کیے تو آپ خراسان میں تھے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف آپ کی لاٹھی ہے، آپ کا عصا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں۔ آپ کا لباس بوسیدہ ہے اور موٹا کھردرا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ لباس بھی پھٹا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں نا آج علی حجویری کے نام کے نعرے لگائے جاتے۔ ٹاٹ کا موٹا لباس پہنا ہوا ہے، کھردرا ہے، بوسیدہ ہے، پھٹا ہوا ہے۔ آپ ایک مقام سے ایک آبادی کے قریب سے گزرے تو ارادہ کیا کہ رات ہو گئی ہے، ذرا ہم ٹھہر جائیں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ رات ہو گئی ہے، ہم ذرا ٹھہر جائیں۔ جب آپ اس آبادی ایک بازار میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ چند نوجوان خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے بڑے معذب انداز میں بیٹھے، تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سمجھا شاید یہ دیندار لوگ ہیں، شاید یہ دیندار لوگ ہیں۔ آپ ان کے پاس رک گئے، سلام کیا، تو جب ان کی نظر پڑی حضور داتا علی حجویری پر تو ایک شخص بڑے سخت لہجے میں، بڑی کرست زبان میں پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے نرمی سے جواب دیا، ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ اس نے سخت لہجے سے جواب، مطلب یہ ہے کہ اللہ والے نرم لہجے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے نرم لہجے سے جواب دیا، میں مسافر ہوں، اور یہاں جس صحرا میں آپ بیٹھے ہیں اس صحرا میں میں بھی رات بسر کرنے کے لیے یہاں رکا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم رک جاتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک زور سا کہکا لگایا، ان نوجوانوں نے زور سا کہکا لگایا، اور کہکا لگا کر حقارت سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ ہم سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا ہاں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، کاش کہ تم میرے جیسے بن جاؤ۔ بات کی سمجھ آئی ہوگی؟ یا ذرا موازنہ کریں آج کے پیروں کا اور ان پیروں کا، موازنہ کریں۔ اور داتا علی حجویری وہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری بات کو کان کھول کے سن لیں۔ داتا علی حجویری وہ ہیں جو فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، اگر کسی کو دنیا میں کامل رہبر اور رہنما نہ ملے، پیر نہ ملے، تو وہ رات کو داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر کے سنا کرے۔ داتا علی حجویری کہتے ہیں ہماری یہ کتاب ہی کامل پیر کا کام دیتی ہے۔ تو آپ کی سمجھ آئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہماری یہ کتاب ہی مرشد کا کام دیتی ہے۔ جن کی کتاب مرشد کا کام دیتی ہے وہ خود کتنا بڑا مرشد ہوگا، خود کتنا مرشد ہوگا۔ آپ وہ کہنے لگے کوئی نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی موج میں ہیں، آپ اپنی موج میں ہیں، آپ رہ جائیں۔
تو انہوں نے دادا علی حجویری کو وہاں سے ڈھونڈ کر ایک خشک روٹی دی، خشک روٹی دی۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس خشک روٹی کو توڑتے، ہر لقمہ منہ میں ڈال کر جب لقمہ اندر نگل لیتے تو کہتے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانے کے لیے لقمے دی۔ اور وہ نوجوان آپ کا یہ انداز دیکھ کر وہ کہکے لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، خود وہ خربوزے کھا رہے تھے۔ یہ آپ کی طالب علمی کا دور ہے، اب مسافر ہیں، طالب علم ہیں، اور پتہ ہے امام حسن کے شہزادے، مصطفیٰ کی آل، نبی کی اولاد ہے۔ طالب علموں ذرا سوچو، تمہارے لیے سبق ہے۔ وہ نوجوان خربوزے کھاتے اور جو چھلکے بچتے نا، چھلکے، وہ دادا علی حجویری کو مارتے اور مذاق کرتے، آپ کو تانو تشنیع کرتے رہے، آپ کو اچھے لفظوں سے یاد نہ کیا انہوں نے، مگر آپ صابر رہے، شاکر رہے۔ اور جب صبح ہوئی، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ان کے پاس سے جانے لگے تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ ایسے پیر تو آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں حاجی صاحب، ایسے پیر تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، ایسے پیر تو صرف ہم نے پڑھے ہیں، دیکھے نہیں۔ وجہ ہے یہ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہے نہیں، ہیں، مگر ہماری ڈھونڈنے والی آنکھ نہیں ہے، ہماری کوشش نہیں ہے، ہماری جد و جہد نہیں ہے، ہم ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اور جب ایسے اس جہاں سے اٹھ جائیں گے تو پھر خدا کا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے گا، اور زمین کے نیچے والی سطح اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے گا۔ ہیں مگر اکثر نہیں، سینکڑوں میں ایک نہیں، ہزاروں میں ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے جس تک ہماری رسائی یا ہمیں نظر نہیں آتا، یا ہم سمجھ نہیں سکتے، یا وہ ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہم اس سے فیض لینے کے قابل نہیں رہ چکے، ہم اس سے فیض لینے کے قابل نہیں رہ چکے۔ وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جب آپ جانے لگے نا تو آپ ان کو دعا دے کے گئے کہ مولا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے رات کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، رات کا کھانا دیا، مولا تو اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر کے اس ٹھکانے کے بدلے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا کرنا، اور اس خشک روٹی کے بدلے انہیں جنت کے میوے اور پھل عطا کرنا۔ تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ اللہ والوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ اللہ والے یہی تو عالم ہوتے ہیں، یہی تو عالم ہوتے ہیں، یہی تو قرآن کے مفسر ہوتے ہیں، یہی تو شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ پہلے یہ علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں نا، توجہ ہے یہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑے کان کھول کے یہ ارشاد گرامی سنیں آپ۔ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کے بدن کو بدن کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے امتحان میں ڈالتا ہے، امتحان میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اور کس کو ڈالتا ہے؟
ہر بندے کو ڈالتا ہے؟ ارے بھیڑوں کو تو وہ ڈالتا ہی نہیں ہے، نکمے لوگوں کو تو وہ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ جس سطح کا کوئی ہوتا ہے اسی سطح کا اس سے امتحان لیتا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو بدن کے لحاظ سے یا اولاد کے لحاظ سے یا مال کے لحاظ سے مصیبت میں ڈالتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو بدن کے لحاظ سے یا مال کے لحاظ سے یا اولاد کے لحاظ سے کسی مصیبت میں ڈالوں اور وہ اس مصیبت پر صبر کرے اور اس مصیبت پر راضی رہے اور اس مصیبت کو قبول کرے، تو جب وہ توجہ میری طرف کرنی ہے، جب وہ میدان محشر میں آئے گا، قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، تو مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ جائے گا۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ جب وہ قیامت میں میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ جائے گا۔ یہاں حیا آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں حیا آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ آگے حدیث کے لفظ ہیں، میں اپنی اس بندے کے، جب مجھے اپنی اس بندے کے لیے حیا آ جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں پھر قیامت کے دن میرا رب فرماتا ہے میں اس کے لیے نہ میزان قائم کروں گا نہ اس کا نامہ اعمال کھولوں گا، بس حیا سے کہوں گا جلدی کر، میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو جنت میں جا، اور وہاں جب تو پہنچ جائے گا پھر اپنا جلوہ کرانے کے لیے خود خدا آئے گا اور تمہیں اپنے جلووں سے نواز دے گا۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے پوری زندگی صبر و رضا سے گزاری۔ ابھی ہم آپ کا دور طالب علمی، ابھی تو ہم آپ کا بچپن بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضور داتا علی حجویری کو علم کا اتنا شوق تھا کہ آپ ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے مضطرب رہتے، پریشان رہے۔ جس طرح دنیا دار دولت حاصل کرنے کے لیے مضطرب اور پریشان رہتے ہیں، اسی طرح مردان حق مومن علم حاصل کرنے کے لیے مضطرب اور پریشان رہتے ہیں، کیونکہ دنیا داروں کی میراث ہے۔ دنیا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا داروں کی میراث ہے، اور مومنوں کی میراث صرف اور صرف علم ہے۔ مومنوں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی لیے تو ہم اس وقت آتے ہیں جس وقت عین مکبر تکبیر کہہ دے تاکہ ہمیں کوئی وہ ایمان کی میراث نہ مل جائے، لہذا مہربانی کر کے جلدی آیا کرو تاکہ کوئی قرآن سن لو، حدیث سن لو، کوئی اقوال صحابہ سن لو، کوئی اقوال اولیاء سن لو، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے۔ سنیے، آپ نے پیدل، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیدل صرف علم حاصل کرنے کے لیے
اپنے آپ نے عراق، شام اور حجاز مقدس سمیت عراق پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ غزنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ غزنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ حجاز مقدس سمجھتے ہیں نا، سرزمین مکہ و مدینہ، شام، عراق، ان 3 علاقوں کے علاوہ آپ نے 10 ممالک کا 10 علاقوں کا پیدل سفر صرف علم حاصل کرنے کے لیے کیا کہ کہیں سے مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کی تفسیر کا علم مل جائے تو کہیں پر سے مصطفیٰ کی حدیث کا علم مل جائے۔ تو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ داتا علی حجویری نے فیوزات و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے سے پہلے کے اولیاء کے مزارات پر حاضری دی، اولیاء کے مزارات پر حاضری دی اور حضور کے اصحاب کے مزارات پر حاضری دی۔ جب آپ ملک شام میں گئے، ملک شام میں گئے، جس استاد کو ملنا تھا اس سے پہلے مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر تشریف لے۔ کہاں گئے؟ مزار اقدس پر تشریف لے گئے اور آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے حضور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہاں کھڑے کھڑے میری جو آنکھ لگی تو میرے سامنے سے، میں کھڑا شام میں ہوں، شام اور مکہ کے درمیان میں سے جتنے پردے حائل تھے کھڑا بلال حبشی کے مزار پر تھا اور میری نظروں کے سامنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شہر مکہ میں میرے آقا قبیلہ بنی شیبہ کے ایک دروازے پر موجود ہیں اور ایک ضعیف العمر شخص کو میرے نبی نے یوں اٹھایا ہوا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے اس کیفیت میں دیکھا تو میں دوڑ کر فرتے محبت سے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ کون؟ داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ کہاں کھڑے تھے؟ شام میں۔ آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی نیند کی کیفیت طاری ہوئی کہ کھڑے بلال حبشی کے مزار پر ہیں، دیکھتے اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ حضور کو دیکھا، فرمایا میں نے حضور کی قدم بوسی کی اور قدم بوسی کرنے کے بعد ابھی میں سوال کرنا چاہتا تھا مگر اتنی بڑی بارگاہ میں جرت نہ کر سکا کہ سوال کروں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ علی بن عثمان سوال کرنا چاہتا ہے تو کہا بیٹے سوال نہ بھی کرو، ہمیں پھر بھی پتا ہے یہی پوچھنا چاہتی ہو نا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری امت کا امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہیں جو تیرا بھی امام ہے اور میری امت کے کثیر لوگوں کا یہ امام ہے، اس کو محمد مصطفیٰ نے اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اگلے جمعے پر یہ بیان کریں گے۔ آمین بما علینا الا البلاغ۔